عباسی صاحب، ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ 15 مئی تک آپ کی جو جماعت ہے اس کی باضابطہ تشکیل کا اعلان ہو جائے گا. تاخیر کی وجہ کیا ہے، یا پھر کل آپ باضابطہ طور پہ اپنی پارٹی لانچ کر رہے ہیں؟ جی پروسیس کر رہے ہیں. میری پارٹی نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے. چند دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات جو آج پاکستان کے ہیں اس میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، ان کے حل کی بات کر سکے، جس کی کریڈیبلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، تجربہ ہو. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں انلسٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے، کچھ دن فالتو لگ جائیں گے، تو میرا خیال ہے 2-3 ہفتے میں لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، معاشی بھی سیاسی بھی، آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ غیر یقینی برقرار ہے، عدم استحکام برقرار ہے. مسلم لیگ کی طرف سے اچانک رانا ثناء اللہ صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات شروع کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے خیال میں یہ حالات کا کوئی جبر ہے، کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ ہے، یا صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہمارے ملک کے حالات ہم سب پہ یہاں ہیں. بچے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ملک کے حالات بتا دے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں اس ملک کے اندر، ان کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ آج ملک کس نہج پہ کھڑا ہے. اور آج سب کرسیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے طاقت کی بات کر رہے ہیں، اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا وقت نہیں ہے. تو آج آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا اور آگے کے راستے کا تعین کرنا پڑے گا. اپنی یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں، ان کو ختم کر کے آپ کو ملک کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک جو سیاسی طاقت ہے، اس میں سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فوج ہے، جوڈیشری ہے، یہ بیٹھیں ایک ٹیبل پر. 6-8 لوگ ہیں، بیٹھیں اور ملک کے عوام کو نظر آئیں کہ یہ ملک کی بات کر رہے ہیں، ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. یہ طاقت اور کرسیوں کی بندر بانٹ کی بات نہیں کر رہے. عباسی صاحب، یہ حکومت کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسے شخص کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جو 9 مئی کا مجرم ہے، جس نے پاکستان میں ایک نئی طرز سیاست جو انارکی پر مبنی ہے اس کی بنیاد ڈالی ہے، عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، تو اس کو کیسے بٹھایا جائے مذاکرات میں؟ جی، جس نے 9 مئی کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کارروائی کریں. 1 سال گزر گیا. جس نے بھی وہاں پر کوئی کیا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جب ایک ملک کے عوام اس ملک کی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اس وقت بھی یہی وزیر اعظم تھے، یہی ملک تھا، یہی حکومت تھی. ان کی ذمہ داری ہے کہ پروسیکیوٹ کریں، قانون کے مطابق کارروائی کریں. جب آپ قانون سے باہر جائیں گے تو یہ جو اتنی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں جو معمولی نہیں ہے، وہ بھی دب جاتا ہے. یہاں بدقسمتی سے قانون کے اندر ہوتا کم نظر آیا ہے، قانون کے باہر ہوتا زیادہ نظر آیا ہے. اور وہی بات ہے کہ آج سال گزرنے کے بعد بھی ہم کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو اگر بات نہیں کرنی پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کام کریں. یہ دیکھیں، آپ کو یہاں کس کو سزا نہیں ہوئی؟ یہاں صرف زرداری کو سزا نہیں ہوئی، یہاں میاں نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی. سب سزا یافتہ ہیں. ان سزاؤں کی کیا حقیقت ہے تاریخ جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس لیے آج اگر آپ نے ملک آگے چلانا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. باقی سارے تجربے ہم کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ملتا. بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بات آپ بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. میکینزم ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی چینل ایسا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. جب کبھی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی چینل ود ان پولیٹیکل اینٹیٹیز ایکٹیو ہے. تو میکینزم کیا ہوگا؟ انیشیٹ کون کرے گا؟ دیکھیں، بات یہ میکینزم ڈھونڈنے کی نہیں ہے، نیت کی ہے. اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے کرسی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے تو پھر ڈائلاگ مت کریں. اگر آپ نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کے حل کی بات کرنی ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پھر بیٹھیں. پھر آپ کو کسی کے انیشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
میں نے کہا یہ 4 پولیٹیکل لوگ سمجھ لیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں، میں ان سب کو محب وطن سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد حکومت کا حصہ بن جائے گی، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا، حکومت چل پڑے گی اور یہ مدت اپنی پوری کر لیں گے، کیونکہ اور فضل الرحمان صاحب کو بھی اگر رام کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ملک میں استحکام لانے کا۔ رام کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی، حکومتیں کام کرنے سے چلتی ہیں، صلاحیت پہ چلتی ہیں، نیت پہ چلتی ہیں، کوشش سے چلتی ہیں، وہ یہاں نظر نہیں آتی۔ نہیں وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور بھاگے بھاگے وہ سعودی عرب 2 دفعہ ہو آئے ہیں، سعودی عرب کے اتنے بڑے وفود 2 دفعہ یہاں آ چکے ہیں، وہ لگتا تو یوں ہے کہ اب بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور معیشت بھی بہتر ہونے لگی ہے۔ آپ کے مسائل کا حل سعودی عرب میں نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہے۔ اچھا اپنے گھر کو درست کریں، سعودی عرب یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں۔ لوگ مدد اس کی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں پہ آتی ہے جس کا گھر درست ہو، جہاں پہ نظام چلتا ہو، جہاں پہ سیاسی استحکام ہو، جہاں پہ معاشی استحکام ہو، جہاں پہ انصاف کا نظام چلتا ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ نہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اور ایم پی ایس نے 10 سال میں جو ایک ماڈل ترقی کا اور خوشحالی کا اسی کو ہم اپنائیں گے اور جناب محمد بن سلمان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا، تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں بالکل اختلاف نہیں کرتا۔ انہوں نے پلان بنایا، 6 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بدل دیا ہے۔ میں ابھی 6 سال بعد وہاں پچھلے ہفتے گیا تھا، میں پہلے وہاں 5 سال رہ بھی چکا ہوں، 1983 سے 88 تک، اس سے پہلے اور میں شاید 2015 کے بعد وہاں نہیں گیا تھا، ایز اے پرائم منسٹر گیا تھا، بٹ عام شہری کے طور پہ نہیں گیا تھا۔ آپ یقین کریں 6 سال میں انہوں نے ملک بدل دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، معمولی کامیابی نہیں ہے، معاشرے کو بدل دیا ہے۔ آج ان کا نوجوان پر امید ہے۔ یہ چیزیں گھر کے اندر سے ہوتی ہیں، باہر سے نہیں ہوتی۔ آج شہباز شریف صاحب کو قیادت دینی پڑے گی، شہباز شریف صاحب نوجوان کو امید دینی پڑے گی، مسائل کا حل دینا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ تو قیادت بیچارے کیا دیں گے، ان کے پاس صدارت تھی مسلم لیگ کی، وہ بھی واپس لے لی ہے، اب نواز شریف صاحب خود مسلم لیگ کے صدر بن رہے ہیں، تو قیادت تو ان کی چھن گئی۔ نہیں، اس کا ان کے وزارت عظمیٰ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مثبت بات ہے اچھا کہ صدر کوئی اور جماعت کا اور وہ نظر رکھ سکے وزیر اعظم پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔